واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، محرم الحرام کے باعث نیٹ ورک کی بندش کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے اس سلسلہ یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایپیسوڈ آگے پیچھے اپلوڈ ہو جاتی ہیں یا پھر تھمبنیل میں غلطی ہو جاتی ہے، جس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ ناظرین، قسط نمبر 311 کو دوبارہ سے اپلوڈ کر دیا گیا ہے، جو آج غلطی سے 2 بار اپلوڈ ہو گئی تھی، اور قسط نمبر 310 بھی ہمارے چینل پر موجود ہے۔ اور معزز ناظرین، یہ بھی یاد رہے کہ قسط نمبر 304 اور قسط نمبر 305 میں کچھ لائن ایک جیسی ہیں، جس کی وجہ سے یہ گمان ہوتا ہے کہ جیسے یہ دونوں قسط ایک ہی ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں واقعے کی جانب۔ قبرستان بہت ہی وسیع تھا، تمام قبریں ابھی تازہ تھیں، مٹی کی ڈھیریاں بے ترتیب تھیں، کوئی اونچی کوئی نیچی، بعض قبریں ایک دوسرے سے مل گئی تھیں۔ میدان جنگ کی قبریں ایسے ہی ہوا کرتی ہیں۔ حماد سے حلب تک ایسے 3 قبرستان تیار ہو گئے تھے۔ ناظرین، یہ سرسبز اور شاداب خطہ اداس ہو گیا تھا، اس کی فضا خون کی بو سے بوجھل ہو گئی تھی، جہاں پرندے چہچہاتے تھے وہاں گدھ منڈلا رہے تھے۔ ناظرین، ایسا ایک قبرستان حلب کے مضافاتی قلعہ اعزاز کے قریب تھا۔ قبروں کی مٹی ابھی نمناک تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوجوں کا ایک امام چند ایک فوجیوں کے ساتھ وہاں کھڑا فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ اس نے جب منہ پر ہاتھ پھیرے تو آنسو اس کی داڑھی تک پہنچ چکے تھے۔ یہ خطہ اب بانجھ ہو جائے گا، یہاں اب کوئی پتا ہرا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا، یہاں ایک ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، ایک ہی کلمہ اور ایک ہی قرآن پڑھنے والے ایک دوسرے کے قاتل ہو گئے تھے۔ جس زمین پر بھائی کے ہاتھوں بھائی کا خون گرتا ہے وہ زمین سوکھ جاتی ہے۔ یہاں تکبیر کے نعرے ٹکرائے تھے، یہ سب مسلمان تھے، ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل ہوئے، حق کے نام پر جانیں قربان کرنے والے شہید ہوئے، اور باطل کے ساتھی اس رتبے سے محروم رہے۔ یہ سب روز محشر اٹھائے جائیں گے۔ خدائے ذوالجلال انہیں یہ تو ضرور کہے گا، اے میرے بندو، وہ خون جو تم نے ایک دوسرے کا بہایا ہے، اتنا تم مل کر اسلام کے دشمن کا بہاتے تو فلسطین ہی نہیں اسپین بھی ایک بار پھر تمہارا ہوتا۔ ناظرین، گھوڑوں کے قدموں کی ہنگامہ خیز آوازیں سنائی دی۔ امام کے ساتھ کھڑے کسی فوجی نے کہا، سلطان آ رہے ہیں۔ ناظرین، امام نے گھوم کر دیکھا، سلطان صلاح الدین ایوبی آ رہا تھا، اس کے ساتھ سالار اور محافظ دستے کے 6 سوار تھے۔ ناظرین، قبرستان کے قریب آ کر سلطان ایوبی نے گھوڑا روکا، اترا اور امام کے قریب آ کر فاتحہ پڑھ کر اس نے امام سے ہاتھ ملایا۔ سلطان محترم، امام نے سلطان ایوبی سے کہا، یہ صحیح ہے کہ یہ بھی مسلمان تھے جو ہمارے خلاف لڑے، لیکن میں انہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھی جائے۔ انہیں شہیدوں کے ساتھ دفن نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے مجاہدین حق کی خاطر لڑ رہے تھے، انہیں آپ نے دشمن کے مقتولین کے ساتھ دفن کرا دیا ہے۔ میں انہیں بھی شہید سمجھتا ہوں جو باطل کی خاطر ہمارے خلاف لڑے تھے۔ سلطان ایوبی نے کہا، یہ اپنے حکمرانوں کی فریب کاری کے شہید ہیں۔ ہم نے اپنے سپاہیوں کو اللہ کا پیغام دیا تھا، ان کے خلاف لڑنے والے سپاہیوں کو ان کے بادشاہوں نے جذباتی نعرے اور جھوٹا پیغام دے کر ان کے دلوں میں باطل کو حق بنا کر بٹھا دیا۔ ان کے اماموں نے انعام و اکرام لے کر سپاہیوں کو گمراہ کیا اور اللہ اکبر کے نعرے لگا کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرائی۔ میں ان کی لاشوں کو ایک ہی گڑھے میں دبا کر یا کہیں پھینک کر ان کی توہین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہمارے دشمن مسلمانوں کے جن سپاہیوں کو احساس ہو گیا تھا کہ انہیں گمراہ کیا گیا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ جو مر گئے ہیں ان تک روشنی نہیں پہنچی تھی، کیونکہ بادشاہی کے دلدار حکمرانوں نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ ناظرین، پہلے سنایا جا چکا ہے کہ مسلمان امراء سلطان صلاح الدین ایوبی کے دشمن ہو گئے تھے۔ وہ خلافت سے آزاد ہو کر خود مختار حکمران بننا چاہتے تھے۔ ان میں ایک نور الدین زنگی مرحوم کا بیٹا الملک الصالح تھا، دوسرا موصل کا امیر سیف الدین غازی، اور تیسرا گمشتگین جو حران کا قلعہ دار تھا، لیکن اس نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ ناظرین، ان تینوں نے اپنی فوجوں کی
کی متحدہ ہائی کمان بنا لی اور سلطان ایوبی کے خلاف محاذ آرا ہو گئے تھے۔ صلیبی ان کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ صلیبیوں کو ان کے ساتھ صرف یہ دلچسپی تھی کہ مسلمان آپس میں ٹکرا کر ختم ہو جائیں یا اتنے کمزور ہو جائیں کہ ان صلیبیوں کے خلاف لڑنے کے قابل نہ رہیں۔ حکمرانی کے نشے، صلیبیوں کی دی ہوئی مالی اور جنگی امداد، شراب اور یہودیوں کی حسین و جمیل لڑکیوں نے ان امراء کو ایسا اندھا کیا کہ وہ سلطان ایوبی کے راستے میں اس وقت حائل ہو گئے جب نور الدین زنگی فوت ہو چکا تھا، اور سلطان ایوبی مصر سے یہ عزم لے کر آیا تھا کہ صلیبیوں کو عالم اسلام سے بے دخل کر کے قبلہ اول کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لے گا۔ ناظرین، 1.5 سال تک ہمات سے حلب تک کے اس سرسبز خطے میں مسلمان کا خون بہاتا رہا۔ آخر فتح حق کی ہوئی، سلطان ایوبی نے فتح پائی، اس کے دشمنوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی، لیکن سلطان ایوبی کے چہرے پر مسرت کی ہلکی سی بھی جھلک نظر نہیں آتی تھی۔ ناظرین، قوم کی عسکری قوت کا بیشتر حصہ تباہ ہو چکا تھا، اس لحاظ سے یہ صلیبیوں کی فتح اور مسلمانوں کی شکست تھی۔ صلیبی اپنے عزائم میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سلطان ایوبی اب کئی برسوں تک بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کے قابل نہیں رہا تھا۔ ناظرین، جون 1176 کے اس روز جب سلطان ایوبی قلعہ اعزاز کے قریب وسیع قبرستان میں اپنے امام کے پاس کھڑا تھا تو اس دور کے وقائع نگاروں کے مطابق اس کا چہرہ بجھا سا تھا۔ اس نے امام سے کہا، ہر نماز کے بعد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے جن کی آنکھوں پر کفر کی پٹی باندھ کر اپنے بھائیوں کے خلاف لڑایا گیا تھا۔ ناظرین، سلطان گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے قبرستان پر نگاہ ڈالی۔ خدا کو اتنے زیادہ خون کا حساب کون دے گا؟ یہ گناہ میرے حساب میں نہ لکھ دیا جائے۔ ناظرین، اپنے سالاروں کی طرف دیکھ کر اس نے کہا، ہماری قوم خودکشی کے راستے پر چل پڑی ہے۔ کفار امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور جذبے سے اس قدر خائف ہیں کہ اس قوت کو دلکش حربوں سے کمزور کر رہے ہیں۔ ان کے پاس یہی ایک ذریعہ رہ گیا ہے۔ ہمارے بعض بھائیوں نے ان کے اس ذریعے کو قبول کر لیا ہے اور تاریخ میں خانہ جنگی کا باب کھول دیا ہے۔ اگر ہم نے اس باب کو یہی بند نہ کیا تو میں مستقبل کو جہاں تک دیکھ سکتا ہوں مجھے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ جنگی سے خودکشی کرتی نظر آتی ہے۔ کفار آج کے دور کی طرح مالی اور جنگی امداد دے دے کر اس امت کو آپس میں لڑاتے رہیں گے۔ چند ایک افراد پر جب تخت و تاج کے حصول کا جنون سوار ہوتا ہے تو وہ قوم کو آلہ کار بنا کر قوم کو لے ڈوبتے ہیں۔ بادشاہی کے یہ بھوکے لوگ قوم کا خون اسی طرح بہاتے رہیں گے۔ یہ اتنا وسیع قبرستان دیکھو، قبریں گنو تو گن نہیں سکو گے۔ ہم پیچھے جو لاشیں دفن کر آئے ہیں ان کا بھی شمار نہیں۔ میں اتنے خون کا حساب کس سے لوں؟ خدا کو میں کیا جواب دوں گا؟ خانہ جنگی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، ایک سالار نے کہا۔ اب آگے کی سوچیں، ہمیں بیت المقدس پکار رہا ہے، قبلہ اول ہماری راہ دیکھ رہا ہے اور مجھے مصر پکار رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑا چلا دیا اور کہنے لگا، وہاں سے بڑی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں۔ وہاں میرا قائم مقام میرا بھائی ہے، وہ مجھے پریشانی سے بچانے کے لیے حالات کی سنگینی مجھ سے چھپاتا رہا ہے۔ علی بن سفیان اور کوتوال غیاث بلبیس بھی مجھے تفصیل سے کوئی بات نہیں بتا رہے، صرف اتنی خبر بھیجتے ہیں کہ دشمن کی زمین دوست تخریبی سرگرمیاں جاری ہیں، ان کا سدباب کیا جا رہا ہے۔ پرسوں کے قاصد نے بتایا ہے کہ قاہرہ میں تخریب کاری زور پکڑتی جا رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے شیخ سنان کو ہم نے اس یاد سے بے دخل کر دیا ہے، مگر اس کا قاتل گروہ قاہرہ میں سرگرم ہے۔ 2 کماندار ایسے طریقے سے قتل ہو گئے ہیں کہ ان کے جسموں پر زخم اور چوٹ کا کوئی نشان نہیں۔ مرنے کے بعد لاشوں کی حالت سے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ زہر دیا گیا تھا۔ یہ حشیشین کا خاص طریقہ ہے۔ تو کیا آپ فوج کو یہیں رہنے دیں گے یا ساتھ لے جائیں گے؟ ایک سالار نے کہا، اس کے متعلق میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ سلطان ایوبی نے کہا، شاید کچھ نفری لے جاؤں، فوج کی ضرورت یہاں زیادہ ہے۔ صلیبیوں نے مصر میں تخریب کاری اس لیے تیز کر دی ہے کہ میں فلسطین کی طرف پیش قدمی کرنے کی بجائے مصر چلا جاؤں۔ میں ان کی یہ
خواہش پوری نہیں ہونے دوں گا، البتہ میرا مصر جانا ضروری ہے۔ ناظرین، سلطان ایوبی کے خدشے بے بنیاد نہیں تھے۔ صلیبیوں کی ذہنیت اور عزائم کو اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس وقت جب وہ قبرستان سے فاتحہ پڑھ کر اپنے جنگی ہیڈ کوارٹر کی طرف جا رہا تھا، شیخ سنان تریپولی، یعنی آج جسے لبنان کہا جاتا ہے، وہاں پہنچ چکا تھا۔ ناظرین، آپ پڑھ چکے ہیں کہ حسن بن صباح کے بعد اس فرقے کے جس پیر و مرشد نے شہرت حاصل کی وہ شیخ سنان تھا۔ یہ شخص حشیشین فدائیوں یعنی خودکش حملہ آوروں کا سربراہ تھا۔ ناظرین، سلطان ایوبی اور صلیبیوں کی جنگوں کے دوران فدائیوں کا قاتل گروہ شیخ سنان کی زیر قیادت بہت ہی زیادہ سرگرم ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی پر متعدد بار قاتلانہ حملے کیے گئے اور ہر حملے کا انجام یہ ہوا کہ قاتل مارے گئے اور جو بچے وہ پکڑے گئے۔ ناظرین، صلیبیوں نے شیخ سنان کو اسیات نام کا ایک قلعہ دے رکھا تھا جو مئی 1176 میں سلطان ایوبی نے محاصرے میں لے کر شیخ سنان سے ہتھیار ڈلوائے اور اس سے قلعہ خالی کرا کے اسے بخش دیا تھا۔ اس محاصرے کی تفصیلات سنائی جا چکی ہیں۔ ناظرین، شیخ سنان جو 1176 کے ایک روز تریپولی یعنی لبنان پہنچا، اس کے ساتھ اس کے فدائی اور فوج تھی۔ کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ سلطان ایوبی نے انہیں نہتہ کر کے رخصت کیا تھا۔ تریپولی اور گرد و نواح کا وسیع علاقہ ایک صلیبی کمانڈر کے قبضے میں تھا۔ شیخ سنان اس کے پاس پہنچا اور پناہ مانگی۔ 2 روز بعد ریمانڈ نے ادھر ادھر سے دوسرے صلیبی بادشاہوں اور کمانڈروں کو تریپولی بلایا تاکہ سلطان ایوبی کے خلاف آئندہ لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ ناظرین، صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا ماہر ڈائریکٹر جرمن نژاد ہرمن بھی اس کانفرنس میں موجود تھا۔ آپ مجھے اس بنا پر نہیں کوس سکتے کہ میں صلاح الدین ایوبی سے شکست کھا کر آیا ہوں، شیخ سنان نے صلیبیوں کی اس پریس کانفرنس میں کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم فوج کی طرح نہیں لڑ سکتے۔ سلطان ایوبی کا مقابلہ تمہاری فوج بھی نہیں کر سکتی۔ سلطان ایوبی انسان نہیں، جن ہے۔ میرے فدائی اس کے محاصرے میں کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ضرورت یہ ہے کہ آپ ایوبی کے دشمن مسلمان امراء کو اپنی فوجیں دیں، وہ سب مل کر اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ شیخ سنان، ریمانڈ نے کہا، یہ ہم تک رہنے دیں کہ ایوبی کے خلاف ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس کے قتل کے لیے جو 4 آدمی بھیجے تھے وہ بھی ناکام ہو گئے ہیں، مارے گئے ہیں اور پکڑے گئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی پر آپ کا ایک بھی قاتلانہ حملہ کامیاب نہیں ہوا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیکار آدمی بھیجتے رہے ہیں جن کے مر جانے یا گرفتار ہو جانے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہم آپ کو جو مراعات اور رقم دیتے رہے وہ ضائع ہو گئی ہے۔ صرف ایک صلاح الدین کے قتل نہ ہونے سے آپ کی رقم ضائع نہیں ہوئی۔ شیخ سنان نے کہا، میں نے مصر میں صلاح الدین ایوبی کی حکومت کے جو 2 حاکم قتل کرائے ہیں انہیں اپنی رقم کے حساب میں رکھیں۔ آپ کے 3 طاقتور مخالف سوڈان میں تھے، انہیں میں نے قبروں میں اتارا اور وہاں آپ کا راستہ صاف کیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے مخالف مسلمان امراء میں سے جو حلب میں الملک الصالح کے ساتھ تھے 2 صلاح الدین ایوبی کے حامی ہو گئے تھے۔ آپ کے اشارے پر میں نے انہیں قتل کرایا ہے۔ اور اب مصر میں حاکموں کے خفیہ قتل کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ کس نے شروع کیا ہے؟ کیا آپ اسے بھی ناکام کہیں گے؟ ایوبی کب قتل ہوگا؟ فرانسیسی صلیبی گے آف نوری نان نے میز پر مکہ مار کر پوچھا۔ صلاح الدین ایوبی کے قتل کی بات کرو، آپ نے نور الدین زنگی کو جو زہر دیا تھا وہ صلاح الدین ایوبی کو کب دو گے؟ جس روز اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں گے جیسے نور الدین زنگی کے وقت پیدا ہوئے تھے۔ شیخ سنان نے کہا، زنگی زلزلے کی تباہ کاری کے متاثرین کی امداد کے لیے اکیلا بھاگتا دوڑتا رہتا تھا، نہ اسے ہوش تھا نہ اس کے عملے کو کہ اس کے لیے جو کھانا پکتا ہے وہ کون پکاتا ہے اور کوئی اس کی نگرانی بھی کرتا ہے یا نہیں۔ اس موقع سے میرے ان آدمیوں نے جو میں نے آپ کے کہنے پر اس کے قتل کے لیے بھیج رکھے تھے فائدہ اٹھایا اور اس کے کھانے میں وہ زہر ملا دیا جو گلے کی بیماری بن گیا اور وہ 3-4 دنوں بعد مر گیا۔ اس کے طبیب آج بھی کہتے ہیں کہ نور الدین زنگی خناق سے مرا ہے۔ اگر صلاح الدین ایوبی کے کھانے تک پہنچنا ممکن نہیں، کیا آپ
آپ اس باورچی کو خرید نہیں سکتے جو اس کا کھانا پکاتا ہے؟ ایک اعلیٰ کمانڈر نے پوچھا۔ اس کا جواب ہمارا دوست ہرمن دے سکتا ہے، شیخ سنان نے کہا اور ہرمن کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، پچھلی کہانیوں میں ہرمن کا ذکر چند بار آیا ہے۔ وہ جرمنی کا رہنے والا تھا، علی بن سفیان کی طرح جاسوسی اور سراغ رسانی کا ماہر تھا، تخریب کاری اور کردار کشی میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ مصر میں سلطان ایوبی کے خلاف جو سازشیں اور وسیع پیمانے پر ایک بغاوت جو ہوئی تھی وہ اسی نے کرائی تھی۔ سلطان ایوبی کے ان 2-4 اعلیٰ حکام کو بھی ہرمن نے اس کے خلاف کر دیا تھا جو سلطان ایوبی کے معتمد تھے۔ وہ مسلمان حکام اور عوام کی نفسیات اور کمزوریوں کو خوب سمجھتا تھا اور انہیں استعمال کرنے کا فن جانتا تھا۔ اسے ایک صلیبی بادشاہ فلپ آگسٹن اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ سوڈان، مصر اور عرب کے ہر حصے کی زبان مقامی لب و لہجے سے بول سکتا تھا۔ شیخ سنان ٹھیک کہتے ہیں، ہرمن نے کہا۔ اس سوال کا جواب مجھے دینا چاہیے کہ صلاح الدین ایوبی کے باورچی کو کیوں نہیں خریدا جا سکتا؟ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 314 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔